تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. سورۃ الانشراح جو سورۃ مکیہ ہے اور اس سورۃ مبارک کا مرکزی مضمون جو ہے وہ عظمت شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. جیسا کہ الحمدللہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سورۃ والضحیٰ سے لے کر سورۃ والناس تک تقریباً یہ 22 صورتیں ہیں اور یہ تمام صورتیں جو ہیں سیرت پاک اور عظمت شان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں ہیں. بعض صورتوں میں ذکر آیا ہے قیامت کا، لیکن زیادہ تر مضمون جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں. اس صورت مبارک میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے 3 نعمتوں کا ذکر فرمایا تھا. سب سے پہلی نعمت کا ذکر فرمایا کہ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ مبارک نہیں کھول دیا. سینہ مبارک کھولنے سے مراد شق صدر نہیں بلکہ آپ کا سینہ جو ہے وہ علوم کے لیے کھولا گیا. یعنی آپ ایک ایسے ماحول میں پیدا ہوئے کہ جس کا علم سے کوئی واسطہ بھی نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں ہے اور مکہ مکرمہ جو ہے واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایک ایسی وادی تھی کہ جہاں کوئی آبادی بھی نہیں تھی. سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے تشریف لانے کے بعد اللہ نے پھر اس جگہ کو آباد فرمایا. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک ہوئی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تقریباً 600 سال گزر چکے تھے. یعنی ایک سابقہ نبی کے درمیان میں اور آخری پیغمبر کے درمیان میں 600 سال کا زمانہ فترت تھا، اور 600 سال میں ان علوم کو، ان کتابوں کو، ان اللہ کے احکامات کو یہود اور نصارہ نے محرف، مغیر اور مبدل کر دیا تھا. اور پھر مکہ مکرمہ تو ایسی سرزمین تھی کہ جہاں کوئی اہل کتاب بھی آباد نہیں تھا، بلکہ یہاں زیادہ تر جو آبادی تھی وہ مشرکین کی تھی، عابدین الاوثان والاصنام کی تھی. اور نہ کوئی مرکزی علوم کے ادارے تھے، نہ یہاں کوئی مدارس تھے، نہ کوئی معاہد تھے. ایک قوم امیین میں ام القریٰ میں پیدا ہونے والا نبی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن پاک کے علوم کے لیے آپ کے سینے کو کھول دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعباء رسالت کے تحمل کے لیے جو چیزیں ضرورت تھیں ان کے لیے آپ کے سینے مبارک کو کھول دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کا لکھا، فرشتوں سے قرآن کا پڑھنا، فرشتوں سے قرآن کا سننا، جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کا آنا اور ان سے ان علوم الہی کا اخذ کرنا جو ہے یہ کوئی معمولی بات تو نہیں. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ میرا بدنی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ پر احسان نہیں فرمایا کہ آپ کا سینہ علوم کے لیے کھول دیا، کہ وہ ایسے ایسے علوم سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا جن کا تعلق آسمانوں سے ہے، جن کا تعلق زمینوں سے ہے، جن کا تعلق دنیا سے ہے، جن کا تعلق عالم آخرت سے ہے. ایسے ایسے علوم سے آپ کو آگاہ فرما دیا کہ جہاں کوئی عقل رسائی نہیں کر سکتی، جہاں کوئی انسانی عقول پہنچ نہیں سکتے. تو یہ سب سے پہلی نعمت کا اظہار فرمایا گیا. اور دوسری نعمت کا اظہار فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے آپ پر جو بوجھ تھا اس کو بھی اتار دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نبوت اور رسالت کے فرائض کی وجہ سے بوجھ تھا اور مشرکین مکہ کی مخالفت اور طعنہ زنی کی وجہ سے بوجھ تھا، اور پھر آپ کا اکیلا ہونا
اللہ تبارک و تعالیٰ کے دائی کی حیثیت سے اور پوری قوم کا مخالف ہونا، اور پھر ان کو ایک ایسی دعوت دینی، یعنی آپ دنیا میں اندازہ کریں اور تاریخ انسانیت اٹھا کر دیکھ لیں تو سب سے بڑا انقلاب لانے والی ذات پاک جو ہے وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیرا۔ یعنی اگر آپ بحیثیت ایک دائی کے نظر ڈالیں تو حضور جیسا کوئی دائی پیدا نہیں ہوا، بحیثیت آپ نبوت اور رسالت کے نظر ڈالیں تو حضور جیسا کوئی نبی اور رسول پیدا نہیں ہوا، بحیثیت آپ ایک مصلح کے نظر ڈالیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی مصلح پیدا نہیں ہوا، بحیثیت آپ انقلابی کے نظر ڈالیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا انقلابی پیدا کوئی نہیں ہوا، اور بحیثیت ایک رحیم و کریم انسان کے نظر ڈالیں تو حضور پاک سے کوئی بڑا کریم اور کوئی بڑا رحمت اور شفقت فرمانے والا پیدا نہیں ہوا۔ آپ کی زندگی کے کسی پہلو پہ نظر ڈالیں، آج دنیا میں جتنے انقلاب آئے ہیں، کہیں معاشی انقلاب آیا، کہیں اقتصادی انقلاب آیا، کسی وجہ سے زیادہ یعنی کسی ایک چیز میں انقلاب آیا، یہ سب سے بڑا انقلاب لانے والا تو حضور پاک کی ذات مبارک ہے کہ جنہوں نے آ کر انقلاب عقیدے میں بھی انقلاب برپا کیا، صورت میں بھی انقلاب برپا کیا، سیرت میں بھی انقلاب برپا کیا، اور لوگوں کے رہن سہن میں بھی انقلاب برپا کیا، ان کے عادات و اطوار میں بھی انقلاب برپا کیا کہ ایک ظالم کو رحیم بنا دینا اور ایک کافر کو موحد بنا دینا، ایک مشرک جو 360 کا پجاری ہو ایک اللہ کے دروازے پہ جھکا دینا، وہ لوگ جو اپنے بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے ہوں ان کو شفقت والا بنا دینا اور رحماء بینہم کی تصویر بنا دینا، وہ قومیں جو شراب کی اتنی عادی ہو چکی ہوں کہ جہاں پانی کا تصور نہ ہو ان کو جناب اتنا اس سے متنفر کر دینا کہ پھر زندگی میں کبھی انہوں نے جھلک بھی نہیں دیکھی ہو۔ اتنا بڑا انقلاب، عقیدے میں انقلاب، عمل میں انقلاب، سیرت میں انقلاب، صورت میں انقلاب، یہ اتنا بڑا بوجھ تھا آپ کی ذات مبارک پر، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ بوجھ جو آپ کی کمر توڑنے والا تھا ہم نے کتنا آسان فرما دیا۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آپ سے کوئی بات ترک اولا کی ہو گئی، کبھی آپ سے کوئی بات ترک افضل کی ہو گئی، کبھی آپ رات کو تہجد کے لیے نہ اٹھ سکے، کبھی آپ نے اپنے اجتہاد میں ایک فیصلہ فرما دیا لیکن ہمیں اس کا خلاف منظور تھا، تو آپ پر جو ان باتوں کا بوجھ تھا وہ بھی ہم نے آسان کر دیا۔ ہم نے فرما دیا کہ آپ کے لیے ہر پہلی اور بعد والی جو بھی چیز ہے ہم نے معاف کر دی ہے، اس لیے فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، جیسے کہ آپ نے اسارائے بدر کے بارے میں، بدر کے قیدیوں کے بارے میں ایک فیصلہ فرما دیا لیکن میرے اللہ کو منظور نہیں تھا، اسی لیے کہ حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور رو رہے ہیں، حضرت ابی بکر بھی رو رہے ہیں، اور آپ پر اتنی بکا کا عالم ہے، اتنی حزن کا عالم ہے، اتنی غم کا عالم ہے کہ میں گھبرا گیا، اور میں نے جا کے عرض کیا کہ حضور آپ مہربانی کر کے مجھے بھی بتائیں کہ آپ کے رونے کی اور غم کی کیا وجہ ہے تاکہ میں بھی آپ کے غم میں شریک ہو جاؤں۔ حضور نے فرمایا کہ عمر یہ جو درخت دیکھ رہے ہو یہاں تک اللہ کا عذاب گویا کہ آ چکا تھا لیکن اللہ نے اٹھا لیا، اور اگر وہ عذاب نازل ہو جاتا تو تیرے سوا کوئی نہ بچ سکتا۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں تو کتنا بوجھ تھا حضور پر، لیکن فرما دیا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ کہ میرا مدنی وہ باتیں جو آپ پر ایک ثقل تھی، آپ پر ایک بوجھ تھی، وہ ہم نے آپ کی پشت سے اتار دیا ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ حضور کے اوپر جو بوجھ تھا وہ امت کا بوجھ تھا، بعض علماء نے فرمایا کہ آپ پر بوجھ کا یہ عالم تھا کہ میری امت ہے اور سب سے زیادہ کثرت سے امت بھی میری ہوگی، لیکن میری امت کے گناہوں کا کیا حال ہوگا، پھر ان کا قیامت میں بخشش کا کیا حال ہوگا۔ تو اللہ نے جب فرما دیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے مدنی ہم آپ کی شفاعت منظور فرمائیں گے اور آپ کو راضی کر دیں گے، تو گویا وہ جو ثقل تھا اللہ نے وہ بھی اتار دیا۔ فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، اور اس کے بعد تیسری نعمت کا اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا، اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
جب بھی حضور کا نام آئے میں نے عرض کیا ہے کہ درود شریف ضرور پڑھ لیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر جو درود نہ پڑھے اس سے بڑا بخیل کوئی ہے. حضور نے فرمایا سب سے بڑا بخیل وہ ہے الذی ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور مجھ پہ درود نہ بھیجے، وہ بڑا بخیل. تو اس لیے امت کا یہ لازم ہے کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی آئے، جب بھی آپ کا اسم گرامی آئے تو زبان پر بے ساختہ درود آ جانا چاہیے. اللہ نے فرمایا میرا مدنی ہم نے آپ کا ذکر جو ہے وہ اونچا کر دیا. یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور اس کے بعد یعنی ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، لیکن اللہ نے اتنا شان اونچا کر دیا. حضور فرماتی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اور لواء الحمد جو ہے وہ میرے ہاتھ میں ہوگا، شفاعت کا پرچم میرے ہاتھ میں ہوگا. آدم میرا ابا ہے لیکن میرے پرچم کے نیچے کھڑا ہوگا، ابراہیم میرا ابا ہے لیکن میرے پرچم کے نیچے کھڑا ہوگا. اللہ نے فرمایا میرا مدنی ہم نے آپ کا شان کتنی بلند فرما دیا کہ اگر آپ مسجد الحرام سے چلیں، مسجد اقصیٰ میں پہنچے لیلۃ الاسراء میں، تو 1,24,000 پیغمبر استقبال کے لیے کھڑا ہو. پھر آپ اگر معراج پہ چلیں اور آسمانوں پہ جائیں تو ہر آسمان پہ اللہ کے نبی انتظار اور استقبال میں کھڑے ہوں. اور پھر جب آپ واپس اتریں اور مسجد اقصیٰ میں آئیں، پھر 1,24,000 پیغمبر آپ کو چھوڑنے کے لیے آئے. ہم نے آپ کا شان کتنی بلند کر دیا ہے. اور فرمایا ہم نے آپ کا شان کتنی اونچا کر دیا کہ کوئی پیغمبر نہیں بھیجا، کوئی نبی نہیں بھیجا، لیکن سب کے ذمے یہ لگا دیا کہ آنے والے پیغمبر میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی خبر دیتے جاؤ. اب آپ اندازہ کریں، اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ حضور نے کب آنا ہے، اللہ کو تو علم ہے نا. چلو دنیا کو تو علم نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوں گے، آپ کی بعثت کب ہوگی، لیکن اللہ کے تو علم میں تھا کہ میرا مدنی نوح علیہ السلام کے فوراً بعد تو نہیں آئیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے فوراً بعد تو نہیں آئیں گے، یعقوب علیہ السلام کے بعد تو نہیں آئیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آئیں گے. لیکن ذمے ہر پیغمبر کے لگا دیا گیا کہ اعلان کرتے چلے جاؤ کہ ہمارے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد مصطفیٰ ہوگا، جس کا نام احمد مجتبیٰ ہوگا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اور بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کا ذکر کتنا اونچا فرما دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں میں بٹھا دیا، کیونکہ حضور پاک نے جب تشریف لے آئے ہیں تو آپ نے تصدیق کی ہے 1,24,000 پیغمبر کی. بات کو سمجھیے، حضور نے سب کی تصدیق کی ہے کہ نہیں کی؟ ہم مثلا مسلمان ہیں، ہمارا تمام انبیاء پر ایمان ہے کہ نہیں؟ تمام رسولوں پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے جتنے نبی بھیجے ہیں سب برحق ہیں، جتنے رسول بھیجے ہیں سب برحق ہیں. حالانکہ ہم نے ان کو نہیں دیکھا، ہم نے ان کا کلمہ مبارک نہیں پڑھا، ہم ان کی شریعت کے پابند نہیں ہیں، ہم ان کی کتابوں کے پابند نہیں ہیں. لیکن چونکہ ہمارے پاک پیغمبر نے مصدقا لما بین یدیہ، آپ سے جتنے پہلے گزرے ہیں ان کی آپ نے تصدیق کی ہے. تو اب حضور نے تو سب کی تصدیق کی ہے اور سب انبیاء نے حضور کی بشارت بھی دی ہے، لیکن کوئی ایسا نبی بھی تو ہو جو حضور کی تصدیق کرے. حضور پاک نے تو 1,24,000 پیغمبر کی تصدیق کی. حضور پاک نے بنو اسرائیل سے جتنے نبی پیدا ہوئے سب کی تصدیق کی. اور میرا مدنی سرکار پیدا ہوئے ولد اسماعیل میں، آپ بنو اسرائیل میں سے نہیں پیدا ہوئے، آپ پیدا ہوئے ہیں اولاد اسماعیل علیہ السلام میں. نبوت کا انتقال ہو گیا بنو اسرائیل سے بنو اسماعیل میں. تو اللہ کی شان کا یہ تقاضا تھا کہ حضور پاک کی شان کو بلند کرنے کے لیے اللہ نے بنو اسرائیل کے آخری پیغمبر کو زندہ آسمانوں میں بٹھا دیا کہ تم قیامت کے قریب اترو زمین میں اور تصدیق کرو اور تابع رہو شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اور علماء نے لکھا ہے کہ حکمت یہ بھی ہے کہ جب میرے مدنی پاک دنیا میں تشریف لائے ہیں اس وقت 3 قومیں دنیا میں موجود تھیں. ایک قوم جو مکے میں تھی وہ مشرکین تھے، جو بتوں کے پجاری تھے، جو لات اور حبل کے پجاری تھے. اور ایک قوم موجود تھی یہودیوں کی جو مدینہ منورہ میں آباد تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر اور بنو قینقاع.
یہ بڑے بڑے قبائل تھے، اور بھی کئی یہودی آباد تھے، اور ایک قوم تھی نصارہ کی، نصرانی بھی نجران کے اندر آباد تھے، اور نصارہ کے وفد بھی حضور پاک کی خدمت میں آتے رہے۔ تو جب میرے حضور آقا پاک کا زمانہ آیا تو کتنی قومیں موجود تھیں، کتنی مذاہب موجود تھے، 3 موجود تھے۔ ویسے ایک بات یہاں یاد رکھ لیں کہ دنیا کے اندر جتنے بڑے بڑے ادیان گزرے ہیں، یعنی بڑے بڑے مذاہب گزرے ہیں، وہ 6 ہیں، وہ 6 گزرے ہیں تقریباً، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں بھی ذکر فرمایا، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا۔ تو کتنے ہو گئے؟ ان الذین آمنوا یعنی مومنین، والذین ہادوا یعنی یہودی، اور اس کے بعد کون ہے؟ ہادوا والنصارى، نصارہ ہو گئے، والصابئین، صابئین کہتی ہیں کہ انہوں نے کچھ یہودیوں سے لے لیا اور کچھ نصرانیوں سے لے لیا، یعنی کچھ چیزیں ان کی لیں اور کچھ چیزیں ان کی لیں اور ایک اپنا نیا مذہب بنا دیا، وہ صابئین ہو گئے۔ اور والمجوس، مجوس کہتے ہیں ان کو جو سورج کے اور آگ کے پجاری ہوتے ہیں، اور والذین اشرکوا، اور وہ جو مشرکین تھے۔ اسی لیے حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ الادیان 6 کہ 6 دین ہیں، لیکن 5 جو ہیں وہ شیطان کے بن گئے اور ایک رحمان کا بن گئے۔ ایمان والے جو تھے وہ تو رحمان کے بن گئے، لیکن یہود بھی شیطان کی پیروی میں چلے گئے، نصارہ بھی شیطان کی پیروی میں چلے گئے، صابئین بھی شیطان کی پیروی میں چلے گئے۔ اسی طریقے سے مجوس جو ہیں وہ بھی شیطان کی پیروی میں چلے گئے، مشرکین جو ہیں وہ بھی شیطان کی پیروی میں چلے گئے۔ رحمان کے ماننے والے اور رحمان کی پیروی کرنے والے صرف مومنین کی جماعت جو ہے وہ بچ گئی۔ تو اب میرے آقا کا جب زمانہ آیا تو مشرکین بھی موجود تھے، میرے آقا کا جب زمانہ آیا تو یہود بھی موجود تھے اور نصارہ بھی موجود تھے، اور آخری زمانہ سب سے زیادہ قریب جو تھا میرے مدنی مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پہلے گزر چکے تھے، وہ تو عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے گزر چکے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور حضور کے درمیان میں اور کوئی نبی نہیں آیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ زندہ رکھا تاکہ وہ قیامت سے پہلے اترے اور اس وقت آ کے وہ تابع ہوں اور اتباع کرنے والے ہوں شریعت محمد مصطفیٰ۔ اس لیے حدیث مبارک کے اندر ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، آپ دروشی پڑھ لیں اور بیٹھ جائیں میرے بھائی، حضرات بیٹھ جائیں، جو آپ کے پیچھے کھڑے ہیں حضرات ان کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ بیٹھ جائیں، آرام سے بیٹھ جائیں، اللہ پاک سے دعا فرمائیں، اللہ صحت دے، قوت دے، ہمت دے، اور آواز میں اپنی رحمت سے برکت دے کہ اللہ کے دین کو زیادہ سے زیادہ بلند کر سکے، اور ریاض سے بچائے، سمعت سے بچائے، شہرت سے بچائے، اللہ خالص اپنی رضا کے لیے اپنے کلام کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ تو اب اندازہ کریں کہ شان کتنی اونچا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں سے اتریں گے تو اس وقت عین نماز کا وقت ہوگا، اذان ہو چکی ہوگی، تکبیر ہو چکی ہوگی، اور امام مصلی پہ کھڑے ہوں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے اندر علی منارت شرقیہ بیضاء دمشق میں اتریں گے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو لازمی بات ہے کہ اللہ کے نبیوں کے چہرے پر ایک کمال ہوتا ہے، ایک جمال ہوتا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا اللہ کے اولیاء کے چہرے میں بھی ایک کشش ہوتی ہے، نبی تو نبی ہوتے ہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا ہے کہ بعض بڑے بڑے سودان کے لوگ ہوتے ہیں، کالے رنگ کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کی نیکی کی وجہ سے، ان کی ریاضت و عبادت کی وجہ سے چہرے پہ ایک کمال ہوتا، چہرے پہ ایک کشش ہوتی ہے، چہرے پہ ایک معصومیت ہوتی ہے۔ اور جب نبی کا چہرہ ہو اور اللہ کے رسول کا چہرہ ہو اور ایسے پاک پیغمبر کا چہرہ ہو جس کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہو، جس کے اسباب پیدائش کے لیے اللہ نے جبریل بھیج کے پھونک مروائی ہو، وہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں اور عین جوانی اور شباب کا عالم ہے، جب وہ اتریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو حدیث مبارک میں آتا ہے آمنہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے ان کے بالوں مبارک سے بھی پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، معلوم یہ ہوگا کہ ابھی ابھی جنت سے غسل کر کے تشریف لا رہے ہیں۔
حالانکہ جنت پاک جگہ ہے جہاں کوئی روائے کریا کا سوال پیدا نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے پیغمبر وہاں بھی غسل فرما کے اتر رہے ہیں، اور اللہ نے کے فرشتوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے، آسمانوں سے اتریں گے، اور جو امام مصلی پہ پہنچے ہوں گے وہ جب دیکھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے تو وہ ہٹ جائیں گے مصلی سے، کہ جب اللہ کا پیغمبر آ گیا ہے اب اس کا حق ہے کہ وہ مصلی پہ کھڑا ہو۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام اشارہ فرمائیں گے علی رسلک، کہ جیسے تم مصلی پہ کھڑے ہو اسی طرح کھڑے رہو، ایک نماز میں تمہارے پیچھے پڑھوں گا تاکہ پوری دنیا کو پتہ چل جائے کہ میں تابع ہوں محمد الرسول اللہ، کہ حضور کی شریعت والے امام کے پیچھے نماز ادا کروں گا، تاکہ کوئی دشمن یہ نہ کہہ سکے کہ حضور کے بعد نبی آ گیا، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ نیا رسول آ گیا، بلکہ نبی بھی ہوں رسول بھی ہوں، حضور سے پہلے نبوت ملی ہے، اب تو میں صرف اس لیے اترا ہوں کہ میں اتباع کروں شریعت محمد مصطفیٰ کی۔ اب آپ آئیں گے نماز پیچھے پڑھیں گے، اور اس کے بعد حدیث پاک میں حضور نے فرمایا انہو یقتل الدجال، عیسیٰ علیہ السلام آگے دجال کو قتل کریں گے، فرمایا یکسر الصلیب، صلیب کو توڑ ڈالیں گے۔ معلوم ہوا کہ صلیب اور اسلام کی کشمکش جو ہے یہ قیامت کے قریب تک جائے گی، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ بفرمان نبی حضرت محمد مصطفیٰ غلبہ اسلام کو حاصل ہوگا، دنیا سے یہودیت بھی مٹ جائے گی اور دنیا سے نصرانیت بھی مٹ جائے گی۔ اور آج تاریخ ہمیں دکھلا رہی ہے اور اپنے آثار ہمیں بتلا رہی ہے کہ کفر نے پوری کوشش کر ڈالی کہ اسلام کو مٹا ڈالے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے چند نہتھے لوگوں سے، چند بے تربیت لوگوں سے، اور وہ لوگ بھی کون ہیں؟ داڑھی والے لوگ ہیں جن سے دنیا نفرت کرتی۔ ایمان سے کہو آج داڑھی والوں کو برا سمجھا جاتا ہے، اور یہ سیرا اگر ملا تو کن کو ملا ہے کہ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ دعا بھی کریں دل سے کہ اللہ تبارک و تعالی افغان مجاہدین کو ایک بنا دے، اللہ ان کے دلوں کی قدورتیں اور میل کچیل سارے صاف کر دے اور ان کی قربانیاں منظور فرما لے۔ یعنی آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ داڑھی والے بے تربیت، جیسے کہ کسی نے کہا تھا کہ بات کیا تھی کہ نہ روم و ایران سے دبے چند بے تربیت اونٹوں کے چرانے والے۔ آپ اندازہ کریں نا جی، اللہ تبارک و تعالی جس سے کام لے لے۔ اسی لیے علامہ اقبال کتنی پہلے کہہ گیا تھا کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ آپ اندازہ کریں کہ ان لوگوں نے پوری کفر نے کوشش کی کہ ایک چھوٹا سا ملک ہے، ہم 2 گھنٹے میں ان کو رگڑ ڈالیں گے۔ اللہ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے، تم زمین پہ فیصلے کرتے ہو اور میں عرش سے فیصلے کرتا ہوں۔ تم کیا کرو گے؟ ہم تمہاری پوری قوت کو اور اس سرخ روح اور تمہارے اس سرخ کمیونزم کو اور ریچھ کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں گے۔ ہم تو ان کی قوت سے دکھلا دیں گے کہ کوئی دیواریں مشرق میں ٹوٹ جائیں گی، کوئی مغرب میں ٹوٹ جائیں۔ تو یہ ایک اشارہ ہے اسلام کے غلبے کی طرف، اور اس سے بھی ہمیں اشارہ ملتا ہے حدیث پاک سے کہ پھر جب صلیب کی کشمکش ہوگی تو آ کر کیا ہوگا؟ انہو یقتل الدجال ویکسر الصلیب، دجال کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑ ڈالیں گے، ویضع الجزیہ، جزیہ ختم کر دیں گے کہ یا اسلام قبول کرو یا تلوار کا مقابلہ کرو، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی۔ اور حضور نے فرمایا کہ یملأ الارض، پوری دنیا کو عدل و حکمت سے بھر دیں گے۔ جب اسلام آئے گا تو دنیا حکمت اور ایمان سے بھر جائے گی، جب اسلام آئے گا تو دنیا میں عدل آئے گا، اسلام آئے گا تو انصاف آئے گا، اسلام آئے گا تو سلامتی آئے گی، ایمان آئے گا تو امن آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ پاک پیغمبر تقریباً 40 سال کا عرصہ دنیا میں گزاریں گے، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی ہوگی دنیا میں، اور اس کے بعد آتا ہے کہ جب ان کی موت آئے گی یدفن فی روضۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ پھر اسی روضہ مبارک میں حضور کے پہلو میں دفن ہوں گے۔ اور قیامت والے دن حضور نے فرمایا کہ جب میں قیامت میں ھکذا ابعث یوم القیامہ، فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے میں اپنی قبر سے اٹھوں گا، عیسیٰ ابن مریم میرے ساتھ ہوگا، اور خوش نصیب ابو بکر و عمر ہوں گے کہ آگے محمد عربی ہوں گے اور ساتھ حضرت عیسیٰ، یعنی بنو اسرائیل کا بھی نبی اور محمد مصطفیٰ پوری کائنات کا بھی نبی، اور نبیوں کا نبی۔ ان کے جلب میں چلنے والے کون ہوں گے؟ ابو بکر و عمر ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی، ہم نے آپ کا ذکر کیسے اونچا کر دیا
کہ آسمانوں پہ بھی آپ کا ذکر ہے اور زمینوں پہ بھی آپ کا ذکر ہے. فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اسی طرح حضور پاک نے فرمایا ایک دن جبریل علیہ السلام سے آپ نے فرمایا کہ یا جبرائیل تم اتنی دیر لگا دیتے ہو آنے میں، اتنی دیر لگا دیتے ہو اور مجھے تمہارا انتظار ہوتا ہے کہ جبریل کب آئے گا، جبریل کب آئے گا، اللہ کا کلام اور اللہ کا وحی آئے گا، میں انتظار میں ہوتا ہوں. تو جبریل نے کہا وانا اشوق الیک یا رسول اللہ. جبریل نے کہا حضور مجھے آپ کے دیدار کرنے کا زیادہ شوق ہے، لیکن انی عبد معمور، میں اللہ کا ایک حکم دا بردار بندہ ہوں، جب تک حکم نہ ملے میں اتر نہیں سکتا. تو آسمانوں میں بھی آپ کا انتظار، زمینوں میں بھی آپ کا انتظار. اور فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. محمد مدنی ہم نے آپ کا ذکر اتنا اونچا کر دیا کہ دنیا میں کوئی محراب و ممبر نہیں جہاں آپ کا ذکر نہیں. اذان ہوگی تو آپ کا ذکر ہوگا، اقامت ہوگی تو آپ کا ذکر ہوگا، نماز ہوگی تو آپ کا ذکر ہوگا، خطبہ جمعہ ہوگا تو آپ کا ذکر ہوگا، خطبہ عید الفطر ہوگا تو آپ کا ذکر ہوگا، خطبہ عید الضحیٰ ہوگا تو آپ کا ذکر ہوگا، نمازی مسجد میں داخل ہوگا تو آپ کا ذکر ہوگا، مسجد سے باہر جائے گا تو آپ کا ذکر ہوگا. میرا مدنی ہم نے آپ کے ذکر کو اتنا اونچا کر دیا ہے جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا. فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. تو یہ تین نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائی. اب اس کے بعد ارشاد فرماتی ہیں کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. وجہ کیا تھی کہ جب یہ پیشین گوئی مل رہی ہے یہ مکی زندگی ہے، چونکہ سورۃ الانشراح جو ہے کب نازل ہوئی؟ مکے میں نازل ہوئی اور ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. اب خوشخبریاں تو اتنی مل رہی ہیں اور بظاہر مشقت کی زندگی ہے، بظاہر فقر اور فاقہ ہے، تکلیفیں ہیں، مقابلہ ہے. مشرکین مکہ اللہ کے حرم میں آ کر عبادت بھی نہیں کرنے دیتے. اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ گھبرائیں نہیں، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ، ہر تنگی کے بعد یسر آسانی ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. یہ 2 دفعہ فرمایا گیا، اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے لن یغلب العسر یسرین. فرماتے تھے کہ ایک عسر جو ہے 2 یسر پہ غالب نہیں ہو سکتا. یعنی حضرت ابن عباس جو حبر المفسرین ہیں جن کے لیے دعا کی ہے محمد الرسول اللہ نے. فرمایا اللہم علمہ التاویل، میرا اللہ ابن عباس کو قرآن کا علم عطا فرما دے، قرآن کی تفسیر پڑھا دے، قرآن کی تفسیر سکھلا دے. تو انہوں نے فرمایا کہ عسر ایک ہے اور یسر 2 ہیں. یسر مانا آسانی اور عسر مانا تنگی. یعنی تنگی ایک ہو اور آسانیاں 2 ہوں تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک تنگی 2 آسانیوں میں غالب آ جائے، بلکہ 2 آسانیاں ایک تنگی پر غالب آ جائیں گی. قرآن پاک کے لفظوں پہ آپ فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. تو عسر کا لفظ کتنی دفعہ آیا ہے؟ 2 دفعہ. اور یسر کا لفظ کتنی دفعہ آیا ہے؟ 2 دفعہ. لیکن غور کریں عسر کے لفظ کے ساتھ الف لام ہے، عسر کے لفظ کے ساتھ الف لام ہے یعنی معرفہ ہے العسر، اور یسر جو ہے وہ نکرہ ہے. اس لیے غور فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. تو قاعدہ ہے نحو کا کہ جب الف لام لگ جائے تو دوسرا عسر جو ہے وہ پہلا سمجھا جائے گا، اور جب نکرہ ہو تو وہ علیحدہ علیحدہ سمجھا جائے گا. تو العسر جب دوبارہ آیا وہ بھی الف لام کے ساتھ آیا تو گویا وہی تنگی ہوئی. اور یسرن دونوں دفعہ نکرہ آیا، تو لہذا آسانی کا ذکر 2 دفعہ آیا اور تنگی کا ذکر جو ہے وہ 1 دفعہ آیا. تو اللہ پاک نے فرمایا میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. آج اگر مکے میں مشقت ہے، آج اگر آپ مکے میں محکوم ہیں، آج مکے میں آپ مفتوح ہیں، آج مکے میں آپ مغلوب ہیں، ایک زمانہ آئے گا ہم مکے میں آپ کو غالب کر دیں گے، آپ فاتح بن کے داخل ہوں گے اور آپ اس دنیا پہ سردار اور حاکم بن کے داخل ہوں گے. آج وہ مشرکین جو آپ کو ستاتے ہیں وہ آپ کے سامنے قیدی بن کے کھڑے ہوں گے. فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. لیکن یاد رکھیں اس میں بعض علماء کرام کے 2 قول ہیں. بعض علماء تو فرماتی ہیں کہ یہ قاعدہ عام ہے علی الاطلاق،
یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون فطرت ہے کہ اگر تنگی آئے گی تو پھر اس کے بعد آسانی بھی آئے گی، اگر کوئی رزق میں تنگی آئے گی پھر کشادگی بھی آئے گی، اگر انسان کی صحت میں تنگی آئے گی تو پھر آسانی بھی آئے گی۔ انہوں نے فرمایا یہ قاعدہ عام ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ لیکن بعض علماء نے فرمایا کہ نہ، یہ خطاب محمد مصطفیٰ ہے، اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو خطاب عطا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی جماعت صحابہ کے لیے یہ حکم فرمایا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ بعد کے آنے والے لوگوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ کیا جائے، بلکہ یہ خاص معاملہ تھا کہ آپ نہیں دیکھتے کہ ایک دن حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بڑا سلک قسم کا رومال ہے چھوٹا سا، اس سے آپ ناک صاف کر رہے تھے اور فرماتی ہیں بخن بخن لی ابی ہریرہ، فرماتی ہیں واہ بھائی ابی ہریرہ واہ تیری شان۔ ایک وہ بھی زمانہ تھا کہ تم بھوک سے مکے میں پڑے ہوتے تھے اور لوگ تیری کمر پہ پاؤں دبا کے گزر جاتے تھے، اور آج ریشم کے رومالوں سے تم ناک صاف کر رہے ہو۔ فرمایا کیوں ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا۔ اور اسی طرح سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وارضا آپ تشریف لا رہے ہیں، اور آپ اس وقت امیر المؤمنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، خلیفہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ آپ تشریف لا رہے ہیں، ایک جنگل میں جب آپ گزرے تو آپ نے اپنا اونٹ روک دیا، آپ اترے 2 رکعت نماز۔ مومنین آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ جنگل ہے جہاں عمر اونٹ چرایا کرتا تھا، اور آج یہاں سے خلیفۃ المسلمین بن کے گزر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ وعدہ سچا ہو گیا۔ فرمایا ایک وہ زمانہ تھا کہ ہم اونٹ چرانے والے تھے اور انہی جنگلوں میں ہم اونٹ چرایا کرتے تھے، اور آج دبدبے کا یہ عالم ہے کہ مصر کے دریا کانپتے ہیں، فضائیں کانپتی ہیں، ہوائیں کانپتی ہیں، روم اور فارس کے بادشاہ کانپتے ہیں۔ حضرت عمر کا نام سن کر لوگوں کو کپ کپی ہو جاتی تھی، اور آج بھی حضرت عمر کے نام میں اتنی اثر ہے کہ جن کے دلوں میں کفر ہے وہ نام سن کر آج بھی کانپ جاتے ہیں۔ اس لیے حضور پاک نے فرما دیا تھا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، آپ نے فرمایا عمر اللہ نے تمہیں وہ شان دی ہے کہ جس گلی سے تو چلتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور واقعی تجربہ ہے، آج بھی عمر کا نام لو شیطان بھاگ جائے، یعنی واقعی تجربے کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا انہیں اونچا کر دیا۔ فرمایا میرے مدنی آپ نہ گھبرائیں، فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، اور فرمایا فإذا فرغت فانصب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، اور فرمایا میرا مدنی صلی اللہ فإذا فرغت، جب آپ فارغ ہو جائیں، دنیا کے امور نمٹا لیں، جہاد کے امور نمٹا لیں، صحابہ کے امور نمٹا لیں، اب آپ کے ذمہ ہے کہ فن سب پھر آپ تکلیف کریں، مشقت کریں۔ نصب کا معنی ہوتا ہے مشقت برداشت کرنا۔ کیا معنی علماء نے لکھا یعنی فاجتہد فی العبادہ، پھر میری عبادت میں محنت کریں، کیونکہ میں نے آپ کا اتنا شان اونچا کر دیا ہے کہ اب آپ یہ نہ ہو کہ امور نمٹانے کے بعد آرام کریں، نہ آپ کو ہم نے آرام کے لیے نہیں بھیجا ہے، آپ تو پھر میری عبادت میں لگ جائیں، پھر میری عبادت میں لگ جائیں۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف ہر بات میں رغبت کریں، ہر بات میں اپنے رب کی طرف لوٹیں۔ اور بعض علماء نے اس کا ایک ترجمہ یہ بھی فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ عبادات سے فارغ ہو جائیں تو دعا میں اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ بعض علماء کرام نے یہ تفسیر بھی بیان فرمائی فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور علماء نے فرمایا کہ یہاں سے یہ سبق ملا ہے کہ کوئی دائی، کوئی مبلغ، کوئی مرشد ایسا نہ ہو کہ وہ دنیا میں تبلیغ تو کرے لیکن اللہ کی عبادت میں کمی کرے نہ، ورنہ تبلیغ میں اثر پیدا نہیں ہوگا، ورنہ زبان میں اثر پیدا نہیں ہوگا، بل اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کی عبادت میں لگ جائے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں بیچارے بولنا نہیں جانتے، زبان نہیں جانتے، فصاحت نہیں ہوتی، بلاغت نہیں ہوتی، لیکن ان کی عبادت کا اتنا اثر ہے کہ وہ ٹوٹے پھوٹے جو لفظ نکلتے ہیں وہ بھی لوگوں کے دلوں میں اتر جاتے ہیں۔
لوگوں کے دلوں میں کھب جاتے ہیں اور لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتے ہیں. اور جن لوگوں کا عبادت سے اثر نہیں ہوتا، وقتی طور پر چاہے ایک مجمع ہو، وقتی طور پر چاہے ایک رونق بن جائے، وقتی طور پر چاہے ایک آپ کو سرور معلوم ہو، لیکن بات ختم ہوئی تو اثر بھی ختم ہو گیا. اس لیے حکم دیا گیا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. اور یہی وجہ تھی کہ آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب عبادت کرتے تھے، اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں بھی راتوں کا جاگنا نصیب فرما دے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنی عبادت نصیب فرما دے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے عقیدے خالص فرما دے، اللہ ہماری عبادت خالص اپنے لیے کر لے، اور اللہ تبارک و تعالی رات کو اپنے عبادت کے لیے جاگنے کی توفیق بخشے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جن کو رات کی عبادت کے جاگنے کا انداز اللہ نے نصیب کر دیا ہے، وہ ایک ایسی عبادت کا مزہ ہوتا ہے جیسے اللہ نے فرمایا کہ راتوں کو جو جاگتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں وہ وقت جو ہوتا ہے دل اور دماغ میں موافقت کا ہوتا ہے. اور پتہ ہے حضور کی عبادت کیسے تھی؟ آپ بھی تہجد پڑھتے ہیں اور ہم تو خیر گناہ گار ہیں، کبھی آپ کی دعاؤں سے شاید نصیب ہو جاتی ہو، ورنہ آپ لوگ تو خیر ہمیشہ پڑھتے ہوں گے، اور لوگ بھی پڑھتے ہیں نوافل اور عبادت پڑھتے ہیں. لیکن اب حضور کی تہجد پہ نظر ڈالیں. بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور جب تہجد میں کھڑے ہوتے، سورت بقرہ، سورت آل عمران، سورت نساء، سورت مائدہ ایک رکعت میں ادا ہوتی. اندازہ ہوا ہے 7 پارے ایک رکعت میں پڑھے محمد مصطفیٰ نے. اور پھر قرآن پڑھنے والے کون تھے؟ محمد الرسول اللہ، جن کو اللہ نے حکم دیا تھا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. میرا مدنی قرآن کو بنا بنا کے پڑھو، میرا مدنی قرآن کو جوڑ جوڑ کے پڑھے کہ ایک ایک حرف موتیوں کی طرح ٹوٹ رہا ہو. اور اس انداز میں پڑھنے والا نبی پاک، آپ اندازہ کریں کہ رات کا کتنی وقت لگ جاتا ہوگا. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے، بی بی عائشہ فرماتی ہے میں آگے سو رہی ہوتی اور حضور تہجد میں کھڑے ہوتے. جگہ تھوڑی ہے، کمرہ تھوڑا ہے، اور خوش نصیب ہے عائشہ کہ اللہ کا قرآن بھی اس کے حجرے میں اترتا ہے اور محمد مدنی بھی اس کے حجرے میں پڑھتا. یہ تو شان ملا ہے. تو سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق حبیب خدا المبرأۃ من السماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے میں آگے لیٹی ہوئی ہوں، حضور تہجد میں کھڑے ہیں، اور جب حضور سجدے کے لیے آتے تو آپ اپنے ہاتھ سے میرے پاؤں کو یوں ہلا دیتے تو میں پاؤں سکیڑ لیتی اور محمد مدنی سجدہ فرما لیتے. اور پھر جب حضور کھڑے ہو جاتے تو میں پاؤں لمبے کر لیتی، کیونکہ حضور کی تو رکعت اتنی بڑی ہے کہ آدمی نیند کر لے. اتنی بڑی بڑی رکعتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور اتنے بڑے بڑے طویل رکوع اور سجود فرماتے تھے کہ حتیٰ کہ آپ کے پاؤں مبارک پہ ورم آ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں ورم کر گئے. اسی لیے وجہ ہے، یاد رکھو، یہی وجہ تھی نا جی کہ جنوں نے بھی قرآن سنا تو کلمہ پڑھ لیا، مشرکین نے بھی قرآن سنا تو کلمہ پڑھ لیا، اور دشمنوں نے بھی میرے مدنی پاک سے قرآن سنا تو کلمہ پڑھ لیا. آج بے اثری کی وجہ کیا ہے کہ مبلغ تقریر کرتا ہے لیکن رات کو خود تہجد نہیں پڑھتا، لوگوں کو دعوت دیتا ہے لیکن خود رات کو سو جاتا ہے. پھر وہ زبان میں اثر پیدا ہو تو کہاں سے پیدا ہو؟ جب اللہ کے پاک پیغمبر ساری رات کھڑے ہیں، حتیٰ کہ بی بی عائشہ نے عرض کیا، انہوں نے کہا حضور آپ جو اتنی محنت فرما رہے ہیں، آپ جو اتنی جاگ رہے ہیں کہ آپ کے پاؤں پہ ورم آ گئی ہے، اللہ نے تو آپ کے ساتھ وعدہ کر دیا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. میرا مدنی آپ کی پہلے سے بھی کوئی غلطی یا بعد میں بھی ہو ہم نے سب معاف کر دیا ہے. تو جب اللہ معاف فرما چکے تو پھر اتنی محنت کی کیا ضرورت ہے؟ حضور مسکرائے اور فرمایا افلا اکون عبدا شکورا. عائشہ کیا تم یہ نہیں چاہتی میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں؟ جیسے اللہ نے مجھے اتنی انعام دیا ہے تو پھر اس کے شکر میں کمی کروں؟ اس لیے اللہ نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. میرا مدنی جب آپ یا تو امور دنیا سے فارغ ہوں تو پھر اللہ کی عبادت میں محنت کریں، یا مراد ہے کہ اگر آپ عبادت سے فارغ ہوں تو پھر میرے آگے فریاد کریں، میرے آگے ہاتھ پھیلائیں، میرے آگے دعا کریں، میری طرف لوٹ آئیں، میری طرف توجہ کریں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ
وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد دعا مانگو تو جلدی منظور ہوتی ہے۔ یہ باقی ہم چھوٹے موٹے جھگڑے بنا دیے ہیں لوگوں نے کہ بھی دعا مانگے، بعض بالکل نہیں مانگتے، بعض تین مانگنی شروع کر دیتے، حالانکہ جھگڑے کی کوئی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ حضور پاک نے فرض نمازوں کے بعد دعا مانگی تو ہاتھ نہیں اٹھائے، لیکن علیحدہ دعائیں مانگی تو ہاتھ بھی اٹھائے۔ اس لیے کبھی اٹھا لیا، کبھی نہ اٹھایا، کبھی مانگ لیا، کبھی نہ مانگا، ورنہ دعا تو ایسی چیز ہے کہ فرمایا کہ دعا مومن کے لیے ہتھیار ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت مبارکہ کے اندر، سورت الانشراح کے اندر، اور خدا کی قدرت دیکھیں اور اللہ کے کلام پاک کی بلاغت، فصاحت، نظم، نسق، ترتیب، ربط کا اندازہ لگائیں تو حیرت ہوگی کہ ایک ایک لفظ جو ہے موتی ہے۔ جیسے پچھلی صورتیں پڑھی تھیں آپ نے، 2 اللہ نے قسمیں کھائی تھیں اور 3 آیات میں تسلی دی تھی۔ 3 آیات کی تسلی دینے کے بعد اللہ نے 3 انعام ذکر کیے تھے، اور 3 انعام ذکر کرنے کے بعد اللہ نے 3 حکم دیے تھے۔ سورۃ الضحیٰ میں آپ کو یاد ہے کہ پہلے 2 اللہ نے قسمیں کھائیں، پھر ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی۔ کتنی ہو گئے؟ 3۔ یہ 3 احسان اور نعمتیں، تسلی آ گئی۔ اور اس کے بعد اللہ نے احسان ذکر کیے تو کتنی؟ 3۔ الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی۔ 3 اللہ نے احسان گنوائے اور پھر 3 حکم دیے۔ اما الیتیم فلا تقہر، اما السائل فلا تنہر، واما بنعمت ربک فحدث، تو وہ بھی 3۔ اب اس میں بھی دیکھیں کہ 3 احسان گنوائے۔ الم نشرح لک صدرک، 1، ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بھی 3 نعمتوں کا ارشاد فرمایا۔ تو کسی نظر میں بھی آپ دیکھیں، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا قرآن ہے، اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں کلام پاک کے پڑھنے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی یہ تو مجھ سے نہ پڑھا جاتا ہے اور نہ میں پڑھ سکتا ہوں، نہ جواب دے سکتا ہوں۔ آج آدمی جو ہیں کویت سے عمرے کے لیے تشریف لائے اور انہوں نے احرام جو ہے وہ جدے سے باندھا، یعنی آئے کویت سے ہیں لیکن احرام انہوں نے جدے سے باندھا ہے۔ تو یاد رکھیں ایک قاعدہ ہے کہ جب آدمی آتا ہے میقات گزر جاتی ہے، تو اس لیے وہ بھی میقات سے گزر گئے، اور انہوں نے میقات گزرنے کے بعد چونکہ احرام باندھا ہے، عمرہ تو الحمدللہ ان کا صحیح ہو گیا، لیکن ایک بکری بطور دم فی آدمی پڑ گئی، اور وہ دم بھی حرم میں ادا کریں، اور اس دم کا گوشت خود بھی نہ کھائیں بلکہ غریبوں اور مسکینوں کو کھلائیں۔ یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ جو دم جبر ہو، یعنی جو جرمانے کی وجہ سے دم دینی پڑے، اس کا گوشت خود نہیں کھایا جاتا۔ کیوں؟ جب جرمانہ ہی تم پر ہے پھر کھائی تم رہے ہو، یہ کون سا جرمانہ ہوا؟ یہ اصولی بات ہے۔ قربانی کا گوشت آپ کھا سکتے ہیں، دم تمتع جو ہے اس کا گوشت بھی آپ کھا سکتے ہیں، دم کران جو ہے اس کا گوشت بھی آپ کھا سکتے ہیں، کیونکہ وہ دم شکر ہے، اور یہ دم جبر ہے کہ آپ نے غلطی کی اور غلطی کی وجہ سے آپ پر جرمانہ عائد ہوا۔ تو جب جرمانہ ہوا تو جرمانہ دوسرے کو دیا جاتا ہے، خود نہیں استعمال کیا جاتا۔ تو اس لیے، اور میرے بھائی اگر یہ مسئلہ آپ کویت چلنے سے پہلے پوچھ لیتے تو دم بھی نہ دینی پڑتی اور آپ کا عمرہ بھی میقات سے باقاعدہ صحیح ہو جاتا۔ لیکن ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ عام کرنے کے بعد مسئلہ ہم پوچھتے ہیں۔ پہلے اگر پوچھ رہے ابھی آپ نے حج پڑھنا ہے، آپ کے پاس ذی القعدہ کا پورا مہینہ ہے، آپ کے پاس 10 دن شوال کے باقی ہیں، 10 دن آپ کے پاس ذی الحجہ کے باقی ہیں، 1 مہینے 20 دن میں اگر ہر مسلمان چاہے تو حج کے مسئلے کا حافظ بن جائے۔ ہر زبان میں کتابیں موجود ہیں، ہر زبان میں رسالے موجود ہیں، ہر زبان میں چھوٹے چھوٹے مناسک حج لکھے ہوئے موجود ہیں۔ آپ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ کتابوں کو پڑھ ڈالیں، اور جو مسئلہ سمجھ نہ آئے اس کو نشان لگا لیں اور کسی عالم سے جا کر سمجھ لیں، تاکہ حج کرنے سے پہلے آپ تیار ہوں، آپ کو پتہ ہو کہ احرام کیا ہوتا ہے، ہم نے غسل کیسے کرنا ہے، احرام کیسے باندھنا ہے،
مینا کیسے جانا ہے، مزدلفہ کیسے جانا ہے، آپ عمل کرنے سے، اب یہ تو نہیں نماز پڑھنے بعد میں پوچھیں جی میں نے ٹھیک پڑھی ہے، نماز پڑھنے سے پہلے نماز سیکھیں، دین پر عمل کرنے سے پہلے سیکھیں، علم پہلے ہوتا ہے، عمل بعد میں ہوتا، اس لیے بہرحال وہ دم ادا کریں۔ اور یہ قاعدہ ہے، ہمیشہ یاد رکھیں کہ جہاں تک دعا مانگنے کا تعلق ہے، پورے قرآن پاک میں یا کسی بھی صحیح حدیث مبارک میں ہمیں یہ نہیں ملتا کہ کسی کے طفیل مانگا جائے، بلکہ یہ ملتا ہے کہ سیدھا اللہ سے مانگا جائے کہ ربنا آتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا ظلمنا، ربنا لا تؤاخذنا، ربنا اغفر لنا، رب اغفر وارحم۔ تمام دعائیں جو میرے مدنی پاک نے مانگی ہیں وہ بھی سیدھی اللہ سے مانگی ہیں۔ اگر کسی کے طفیل کی اجازت ہوتی تو حضور بھی آدم کے، ابراہیم کے طفیل میں مانگ لیتے، یا ابھی بکر، عمر، عثمان و علی حضور کے طفیل میں مانگ لیتے، اور اسی سے آگے پھر عقیدہ ڈھیلا ہوتا ہے کہ پہلے نبی کا طفیل آیا، پھر ولی کا آیا، پھر ہر پیر کا آ گیا۔ تو اس لیے بہرحال جب بھی دعا مانگیں سیدھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں، اور اول آخر درود شریف پڑھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ دعا منظور نہیں ہوتی اگر درود شریف نہ پڑھا جائے۔ ایک طریقہ ہے کہ دعا جو ہے ہمیشہ یاد رکھو، ایک تو دعا دل سے مانگو، ایک قاعدہ یاد رکھو کہ دعا مانگنی ہو تو دل اگر توجہ نہیں ہے تو بہتر ہے کہ نہ مانگو، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بجائے مانگنے کے ناراضگی مل جائے۔ دیکھو نا جی، اب آپ مثلا بطور مثال مجھ سے آپ ایک چیز مانگ رہے ہوں کہ مولوی صاحب مجھے اینک دے دو، تو آپ کہیں گے اینک دے دو اور منہ ادھر کیا ہوا ہے، دماغ ادھر ہے اور اینک مانگ رہے ہیں، تو عجیب آدمی ہے یار، اسی طرح اینک مانگی جاتی۔ تو جب آدمی اپنے اللہ سے مانگ رہا ہو اور جناب دل لگا ہوا ہے کہ جی میری ٹکٹ کی تاریخ پتہ نہیں کب ہوگی، اللہ کرے جلدی ہو جائے، نکلے مکے سے، تو پتہ نہیں حج کس تاریخ کو ہوگا، پتہ نہیں بحری جہاز کب کندھی لگے گا، پتہ نہیں گھڑی میں کون سی لوں، پیسے ریٹ بڑھ جائے گا، کم ہو جائے گا، یہ دعا ہے نہ؟ ایمان سے کوئی یہ دعا ہے؟ یہ دعا نہیں ہوتی۔ اس لیے کہتا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر، دعا یہ نہیں ہوتی صوفے پہ بیٹھے رہو اور کہو جی اللہ کافروں پہ ہمیں مدد فرما، یا اللہ کافروں کو مٹا دے، بیٹھا خود صوفے پر ہے، ایئر کنڈیشن چل رہا ہے اور دعائیں مانگی۔ یہ نہیں، دعا یہ ہے کہ پھر افغانیوں کی طرح ہو، گولیوں کی بوچھاڑ ہو رہی ہے اور دعا ہو رہی ہے، پھر دیکھو ان کی دعائیں منظور ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی، اللہ نے مدد فرما دی ہے کہ نہیں فرما دی۔ اب دیکھیں انشاءاللہ کشمیری بھی قربانیاں دے رہے ہیں، اور وہ وقت دور نہیں ہے انشاءاللہ جب وہاں بھی اسلام کا پرچم لہرائے گا انشاءاللہ، ہمیں یقین ہے، کیونکہ قاعدہ ہے اللہ کو اپنے بندے مسلمان کا خون اتنی پیارا ہے کہ اگر بلال کا خون یہاں گرا تو مکے پہ جھنڈا اسلام کا لگا کہ نہیں لگا، بی بی سمیہ ٹکڑے ہوئی تو اسلام آیا کہ نہیں آیا۔ اللہ کو اپنے بندوں کا اور مومن بندوں کا خون کبھی رائے گا نہیں جاتا، لیکن شرط یہ اسی لیے یاد رکھو، دعا مانگو دل سے مانگو، اللہ کی طرف کامل توجہ ہو، اول آخر درود شریف پڑھیں، اور دعا کے جو لفظ نکلے چاہے اپنی ہندی میں، سندھی میں، بلوچی میں، پشتو میں، کوئی ضروری نہیں عربی میں، اللہ سب زبانیں جانتے ہیں، وہ دعا مانگیں جیسے ہمارے لوگ دعا مانگ رہے ہیں، طواف کر رہے ہوتے۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے، پڑھے لکھے لوگ آگے جناب ایک آدمی کہے گا ربنا، پیچھے کہیں گے سب ربنا، یہ کہاں کی دعا ہے؟ یہ دعا تو ہمیں سمجھ نہیں آئی، یہ کوئی مجلس ہے، کوئی مجلس میں ذاکر پڑھ رہے ہیں، کیا تماشا ہے؟ اچھا پیچھے عورتیں ہیں، عورتیں وہ بھی کہنے ربنا، بھئی عورت کو اذان کی اجازت نہیں، عورت کو قرآن زور سے پڑھنے کی اجازت نہیں، تو اللہ کے طواف میں چیخنے کی اجازت ہے؟ یہ کون سی دعا ہے کہ ایک آدمی آگے پڑھ رہا ہے اور پیچھے عورتیں شور مچا رہی ہیں اور مرد شور مچا رہے ہیں؟ اچھا، اور آگے والا جو دعا مانگ رہا ہے اس کو بھی پتہ نہیں، اسے تو بعد میں پیسے دینے ہیں، اور پیچھے والے جو پڑھ رہے ہیں ان کو بھی پتہ نہیں کہ اس کے لفظ کیا ہے، وہ کیا کہہ رہا۔ خدا کے بندے، یہ کوئی دعا نہیں، دعا وہ ہے جو تیرے دل سے نکلے، اور طواف میں کسی دعا کا پڑھنا ما سوا ربنا آتنا کے ثابت نہیں ہے۔ تمہیں درود یاد ہے درود پڑھو، کلمہ یاد ہے کلمہ پڑھو، آیت کریمہ یاد ہے آیت کریمہ پڑھو، کچھ یاد نہیں ہے کہ اللہ میاں مجھے کچھ نہیں آتا، تیرے گھر کے باہر پھر رہا ہوں، جو تیرے اچھے بندوں نے مانگا ہے مجھ کو بھی دے دے۔ دعا وہ ہے جو تیرے دل سے نکلے، کوئی ضروری نہیں کہ وہ عربی میں ہو، وہ ہندی میں ہو، وہ سندھی میں ہو، وہ سریانی میں ہو، وہ عبرانی میں ہو،
اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں انشاءاللہ قبول ہوں گی۔ طائف میں جناب مکے سے باہر رہتا ہوں، طائف کے میقات سے اندر رہتا ہوں، تو جہاں رہتے ہو وہیں سے احرام باندھ کے عمرہ کر سکتے ہیں آپ۔ میں نے مدینے کے میقات سے شوال میں عمرہ کیا ہے، تو آپ کا حج تمتع ہوگا اور آپ کو حج کی بکری دینی ہوگی مینا میں۔ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت جو ہے میں پڑھ سکتا ہوں، بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ اگر سنت رہ گئی ہے تو نماز کے فوراً بعد بھی آپ 2 سنتیں پڑھ سکتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سورج نکلنے کے بعد پڑھیں تو بہتر ہے، ورنہ امام صاحب کے نزدیک بھی اجازت ہے کہ فجر کے بعد پڑھ لیں۔ شوال میں اگر میں عمرہ کر لوں تو مجھے حج کرنا ہوگا۔ اگر آپ پر حج فرض ہے تو آپ کو کرنا ہوگا، نہیں فرض ہے تو کوئی نہیں، یعنی آپ پہلے کر چکے، یا اگر آپ پر فرض ہی نہیں ہوا، کوئی قانونی مجبوری ہے، آپ چلے جائیں جب اللہ توفیق دے آ جائے۔ اور اگر موقع ہے پہلے حج نہیں کیا ہوا تو پھر حج کریں۔ اگر نماز میں ہم آ جائیں اور صف مکمل ہے تو پیچھے اکیلے کھڑے ہو جائیں نہ، بہتر یہ ہے کسی نہ کسی طرح صف میں ملیں۔ حتیٰ کہ حدیثوں میں یہ بھی آتا ہے کہ کوئی آدمی آنے کی توقع نہیں تو اگلی صف میں سے ایک آدمی کو پیچھے کر لیں تاکہ اکیلے کھڑے نہ ہوں۔ اللہ کو ملانا مقصود ہے، علیحدہ کرنا مقصود نہیں۔ اللہ چاہتا ہے میرے بندے ملیں۔ وہ 5 وقت نماز میں کیوں ملاتا ہے کہ صفوں میں ملو، جمعہ میں ملو، عید میں ملو، حج میں ملو۔ اللہ تو چاہتا ہے میرے بندے ملیں، دین کو پکڑے، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، ان کے دلوں کے اندر قدورتیں باقی نہ رہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ٹوٹتے ہیں۔ اسی طرح اگلی صف میں کوئی جگہ خالی ہے پہلے پر کرو۔ اسی طرح آپ علیحدہ رہ گئے، امید ہے کہ پیچھے آدمی آ رہا ہے میرے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اگر کوئی امید نہ ہو تو علماء فرما دیں اگلی صف کے آدمی کو پیچھے کر لیں تاکہ علیحدہ کھڑا نہ ہو، اس کی بھی جماعت بن جائے۔ علیحدہ ہونا جو ہے اللہ کو پسند نہیں۔ میرا خالہ زاد بھائی ہے اور بہنوئی بھی ہے، شادی شدہ ہے، عمر میں مجھ سے چھوٹا ہے، وہ اگر مجھے گلے لگا کے ملے بالکل حرام ہے، چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے، اس کو شہوت نہیں ہوتی، تو آپ کو پتہ ہے اس کو شہوت نہیں ہوتی۔ عجیب بات، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسلام کہتا ہے باپ اپنی بیٹی کو گلے لگا کے نہ ملے، آپ عجیب بات کہہ رہی ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ باپ بیٹی اگر بالغ ہو جائے تو گلے نہ لگائے، کیوں؟ خدا نہ کرے شیطان فتنہ ڈال دے۔ انسان ہے، کوئی دل میں برا خیال ہی آ جائے تو کتنا تباہی ہوگی کہ بیٹی کے بارے میں خیال آ گیا۔ اسلام تو باپ اور بیٹی کو روک رہا ہے، تم بہنوئی کو مل رہی ہو۔ عجیب بات ہے، بہنوئی تو موت ہوتا ہے، اس سے تو آپ کو ملنا نہیں، پردہ کرنا چاہیے۔ میں مکہ میں رہتا ہوں، رمضان میں نے عمرہ کیا تھا، ٹھیک ہے، اب آپ کا حج مفرد ہوگا، آپ پر کوئی بکری نہیں ہے۔ اگر کیسٹ میں ہم قرآن سنیں تو سجدہ دینا ہوگا نہیں دینا ہوگا؟ قرات کے لیے قاری کا ہونا ضروری ہے، وہ قاری نہیں ہو تو نقل ہے۔ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب مبارک پی لیا تھا، ٹھیک ہے، اگر حدیث مبارک صحیح ہے، مجھے حدیث پاک اس وقت یاد نہیں ہے، اگر ہو تو پھر وہ خاصہ پیغمبر ہوگا۔ بلا کر میرے والد فوت ہو گئے یا دوست فوت ہو گئے، میں لوگوں کو اکٹھا کر کے قرآن خوانی کروں، اس کا کوئی حکم نہیں۔ آپ خود قرآن پڑھیں، دعا مانگیں اس کے لیے۔ یہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ قرآن خوانی ہو اور اکٹھے کرو اور پارے پڑے جا رہے ہیں اور فلاں، یہ رواج ہے، اس کا کوئی شریعت میں حکم نہیں، نہ اس کا کوئی قرآن و سنت میں حکم ہے۔ آپ کو ہمدردی ہے، آپ خود پڑھ کے دعا مانگ لیں۔ یہ اکٹھا کرنا اور سپارے لانا اور ختم پڑھوانے، یہ قرآن و سنت میں نہیں۔ سفر کے اندر ہم نماز قصر کریں گے، ہاں قصر فرض میں ہوگا۔ اگر آپ سنتیں پڑھیں گے، سنت میں قصر نہیں ہوتا، قصر تو اللہ نے فرض میں رعایت دی ہے، سنتیں تو معاف کر دی ہے۔ لیکن اگر کوئی ویسے کہتا ہے جی فارغ بیٹھا ہوں، کار اپنی ہے، مشقت ہے، کوئی نہیں، چلو میں پڑھ لوں، تو پھر پوری پڑھنی ہوگی، قصر نہیں کرے گا، ورنہ تو اللہ نے تو معاف کر دی ہے، قصر کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
مدینہ منورہ سے اگر میں واپس آؤں تو احرام باندھنا ہوگا، بالکل باندھنا ہوگا۔ آپ کے تبلیغی دروس حرم بھائی جتنی ہو سکتا ہے، کتاب چھپی ہے، کسی آل خیر نے چھاپی ہے اور تقسیم بھی کرتے ہیں۔ اب ہر بندے کو پہنچانا تو بڑا مشکل ہوتا ہے، ایک کتاب پر آپ خود اندازہ کریں کتنی خرچہ ہوگا، اور ہر آدمی تک تو مشکل ہے، جتنی ہو سکتا ہے ہم اس کو تقسیم کر رہے ہیں۔ میں نے اپنا حج کر لیا ہے، والد کا کرنا چاہتا ہوں، بالکل کر سکتے ہیں، ہر کام میں ان کی نیت کریں۔ رکن یمانی پر پہنچے تو ہمیں کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر، ہاتھ لگانا ہے، یہ دایاں ہاتھ، ایک ہاتھ، دو ہاتھ بھی نہیں لگانے، ایک ہاتھ۔ اگر موقع نہ ملے پھر اشارے کی بھی ضرورت نہیں ہے، چلے جانا ہے۔ حجر اسود پر موقع نہ ملے، اشارہ ضروری ہے۔ مسجد الحرام میں ہم نمازیوں کے آگے گزریں، بالکل نہ گزریں، صرف طواف والوں کو اجازت ہے، باقی آدمی بچا کریں اور سنتیں پڑھ کے بیٹھ جائیں، راستے ہوں تو چھوڑ دیں تاکہ گناہگار نہ بنے ہم۔ حضرت آدم کو ہم بابا آدم کہتے ہیں، ہاں کہتے ہیں، تو بابا ہے ملت ابی ابراہیم، یعنی طریقہ دین ہمارا ابراہیمی ہے اور وہ تو ہمارا ابا ہے۔ کہتا ہے جی ظہر کی نماز میں امام صاحب پیچھے ہوتے ہیں اور مقتدی لوگ جو ہیں وہ کعبے کے قریب اور امام کے آگے ہوتے ہیں۔ بالکل غلط کہہ رہے ہیں آپ، امام کے آگے کوئی نہیں ہوتا، جس طرف امام کھڑا ہوتا ہے اس طرف میں کوئی نہیں ہوتا۔ کعبے کے چار طرف ہے، اگر اس طرف میں کوئی ہو تو وہ تو امام کی طرف ہی نہیں ہے، اگر اس طرف میں کوئی کعبے کے قریب ہو تو وہ بھی امام کی طرف نہیں ہے، اگر دروازے والی طرف میں قریب ہو وہ بھی امام کی طرف نہیں ہے۔ ظہر میں امام ہوتے ہیں حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں، اس طرف میں کوئی آدمی امام کے آگے نہیں ہوتا، کیونکہ کعبۃ اللہ کی جہات اربع ہیں، تو جس جہت میں امام ہوگا اس جہت میں لوگوں کا آگے کھڑا ہونا منع ہے، دوسری جہاد میں چاہے وہ کعبے کے قریب کھڑے ہوں کوئی منع نہیں ہے۔ کھا لیا کرنا پھر وہی آ جاتے اگلے سال۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، بالکل اللہ کے نبی کی ذات جو ہے اپنی جانوں سے بھی مقدم ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ اس کا معنی کیا؟ یعنی ہماری جان کیا ہے؟ کروڑوں جانیں حضور کی جوتی پہ قربان ہو جائے۔ یعنی اگر اللہ کا نبی ہمیں ہماری ذات کے خلاف بھی حکم دے تو ہمیں اس کو قبول کرنا ہوگا، اس لیے کہ نبی جو ہے مومنین کی جانوں سے، مومنون کے مال سے، مومنین کی اولاد سے سب سے زیادہ اولا اور اعلیٰ اور افضل اور مقدم ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ ہر بندے سے نبی پہلے آگے کھڑا ہے، یہ معنی تھوڑا ہے جیسے میرے بھائی کرتے ہیں۔ میں نے شوال میں عمرہ کیا ہے، میں نے حج کرنا ہے اپنے والدین کی طرف سے، والدین کی طرف سے ایک کی طرف سے ہوگا، کر سکتے ہو، لیکن یہ دیکھنا ہوگا تمہارے والد امیر تھے، غریب تھے، ان پہ حج فرض تھا نہیں تھا، انہوں نے وصیت کی تھی نہیں کی تھی، اگر وہ غریب تھے تو جھگڑا ہی کوئی نہیں، آپ اپنے پیسے سے کر رہے ہیں، بس نیت کر کے ان کا حج کر رہے ہیں۔ رکن یمانی پر پہنچ کر استلام بالکل سنت محمد مصطفیٰ ہے، جیسے حجر اسود کا بوسہ سنت ہے اسی طرح رکن یمانی پہ ہاتھ لگانا بھی سنت ہے، لیکن یہ یاد رکھو سنت پہ عمل کرتے ہوئے ایک آدمی حرام کا ارتکاب کرے یہ ناجائز ہے، یعنی لوگوں کو دھکے دے اور عورتوں کو دھکے دے اور ٹکریں مارے جو میں نے ہاتھ لگانا ہے، یہ بالکل حرام ہے۔ یا جیسے بعض آدمی ہمارے جب طواف کر رہے ہوتے ہیں نا، اذان قریب آ جائے دوڑ شروع کر دیتے، یہ کسی نے لکھا ہے؟ اللہ فرماتا ہے نماز کے لیے نہ دوڑو، طواف تو نماز ہے، تم نماز کے اندر دوڑ لگا رہے ہو بلا وجہ۔ بھئی جتنا چکر پورے ہو جائے الحمدللہ، جو بچ جائیں نماز کے بعد پورے کر لو۔ جب شریعت نے اتنی آسانی دی ہے تو پھر دوڑ دوڑ کے اور جی دھکے مار رہے ہیں، کسی کے اوپر گر رہے ہیں، کسی کو گرا رہے ہیں، یہ کوئی طواف نہیں ہوتا۔ طواف ادب کے ساتھ چلیں، ادب کے ساتھ کریں، نظر نیچے ہو، عورت سے اپنے آپ کو بچائیں، کسی مسلمان کو دھکا نہ دیں، کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائے، موقع ملے بوسہ دیں، موقع ملے استلام کریں، ورنہ جب اللہ فرماتے ہیں ایسے بھی گزر جاؤ تو میں قبول کر لوں گا، اشارہ بھی کر لو تو وہی بوسے کا ثواب دوں گا، تو پھر ہمیں دھکے کھانے کی کوئی ضرورت ہے زبردستی؟ ہم ایک مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، امام صاحب کی داڑھی نہیں، آپ کو بھی وہی مسجد ملی ہے جس کی داڑھی نہیں ہے، کوئی اور مسجد ڈھونڈ لو جس کی داڑھی ہو اللہ کے بندے۔ تم نے بھی خصوصی طور پہ وہی مسجد تلاش کی ہے۔ بہرحال جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیا کرو اگر مجبوری ہو، ورنہ بہتر یہ ہے اپنی جماعت کر لیں یا ایسی مسجد میں
پہ نماز پڑھیں جس کا امام متبع سنت محمد مصطفیٰ. میں نے پہلا عمرہ تو کر لیا تھا، لیکن مدینہ منورہ سے واپس آنے کے بعد جب میں نے عمرہ کیا تو بال نہیں کٹوائے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. ایک بکری بطور دم ادا کر دو. کہتا ہے غریب آدمی پر روزے رکھ لو، 3 روزے رکھ لیں تو پھر بھی بچت ہو جائے گی. تو قضا نمازیں ضرور پوری کریں. سب سے پہلے تو توبہ کریں، یا اللہ جو نمازیں رہ گئی ہیں تو معاف فرما. سب سے پہلے استغفار، کیونکہ قاعدہ ہے کہ گناہ کبیرہ جو ہے وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، اور یہ تو کفر تک لے جانے والی چیز ہے نماز. نماز اگر کوئی چھوڑ دے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نماز اگر کوئی شخص جان بوجھ کر عمدن چھوڑ دے، فرماتے ہیں وہ کافر ہو جاتا ہے، اس کی بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے، اس کے بعد جو اولاد پیدا ہوگی وہ ولد الزنا ہوگی. وہ فرماتے ہیں مر جائے تو جنازہ نہ پڑھو اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو. ایک نماز ایک جو چھوڑ دے، اور جنہوں نے زندگی نہیں پڑھی اللہ معاف کرے. سب سے پہلے توبہ کرو، توبہ کے بعد جب تک توفیق ہے ادا کرتے رہو، جو بچ گئی اللہ معاف فرمائیں گے. اگر تکبیر کے وقت بغیر داڑھی والا کوئی ٹائی لگائے ہوئے امام بن جائے تو آپ کھڑے ہیں، آپ آگے چلے جائیں. اگر آپ کی داڑھی ہے سنت کے مطابق تو اس کو روک دیں گے بھی نہیں، میرا حق ہے. فَلْيَؤُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ. حق ہے آپ کا، آپ کو اللہ نے، اللہ کے نبی نے حق دیا ہے کہ امام وہ بنے جو قرآن و سنت کا عالم ہو، امام وہ بنے جو قرآن کا قاری ہو، فرمایا امام وہ بنے جو عمر میں بڑا ہو. اس لیے امام کے لیے شرائط ہیں باقاعدہ، آپ اس کو روک دیں. ہاں اگر آپ آئے، نماز کھڑی تھی، آپ مل گئے، بعد میں آپ نے دیکھا نماز تو ہو جائے گی، لیکن ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنے سے بچیں، تاکہ پھر رواج ہو جائے گا کہ ہر داڑھی منڈا اور ہر انگریزی فیشن والا، پھر نماز کا ادب ختم ہو جائے. احرام پہن کر جو لوگ طواف کرتے ہیں، طواف میں کندھا نکالنا چاہیے، طواف کے بعد کندھے نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. ہمارے لوگ جہاں سے احرام باندھتے ہیں وہیں سے کندھا نکال لیتے ہیں. پتہ نہیں کیا شوق ہے ان کو کندھا نکال، اور اسی طرح نماز بھی پڑھ رہے ہیں. بلا وجہ نماز مکروہ ہو رہی ہے. نماز میں یا کسی حالت میں کندھا ہمیں نکالنا ہی نہیں ہے. کندھا نکالنا ہے صرف طواف سے. جب آدمی طواف کرے گا تو اتباع سنت ہے اور رمل بھی سنت ہے. آگے پیچھے نہ کندھے نکالنے کی ضرورت ہے، نہ دوڑنے کی ضرورت ہے، نہ بلا وجہ اپنے آپ کو، اپنے بدن کو ظاہر کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، میں نے روزہ رکھا ہوا تھا، عصر کی نماز حرم شریف میں پڑھنے گیا تو بھول کے میں نے پانی پی لیا. کوئی بات نہیں، بھول کے اگر آدمی پانی پی لے روزہ روزہ ہی رہتا ہے، روزے کا ثواب اللہ محروم نہیں کرتے. میں اکثر وضو کر کے چائے پیتا ہوں، کوئی حرج نہیں، پی لیا کرے. اس کے بعد میں سگریٹ بھی پیتا ہوں، یہ نہ پیا کرے. کہیں ایسا نہ ہو پھر تم نماز میں بھی شروع کر دو. ہاں جی، کیا پتا، وضو کے بعد چائے، چائے کے بعد سگریٹ، سگریٹ کے بعد نماز. ماشاء اللہ، پھر تمہارا اپنا دین ہے، جو مرضی آئے کرتے پھرو.